الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اکرام کے لائق بھائی ہو، آپ جو تشریف لائے ہیں نیت یہ رکھیے کہ کچھ وقت اللہ پاک کی یادوں میں گزارنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے آئے ہیں، تو مغرب سے پہلے آنا چاہیے اور مغرب کے بعد عبادتوں میں یہاں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں دکھانا چاہیے کہ یہ لوگ صرف بیان کے لیے آئے ہیں، اللہ کو یہ دکھانا ہے کہ ہم آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، تو ہر آدمی آ کے لگ جائے اللہ کی یاد میں۔ جس کے دل کی جیسی طلب ہوگی اللہ اتنا نور ڈالیں گے، جس کی جیسی تڑپ ہوگی اتنا زیادہ یہاں سے ہدایت کا نور لے کے جائے گا۔ آپ کی اپنی محنت پر ہو، ہمارے اللہ وہ ہیں جو ہر ایک کے قلب پر نگاہ رکھے ہوئے، ہر ایک کی رگے جان سے قریب ہیں اور تڑپنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو آپ یہاں آئیں تو اپنی طلب دکھائیں کچھ اللہ کو کہ ہم اللہ کو منانے کے لیے آئیں، تو ایک منٹ ضائع کیے بغیر عبادتوں میں لگ جائیں۔ عبادتوں میں بھی جو ہے شام کے اذکار ہو گئے تو پھر مراقبے میں لگ جائیے، مراقبہ نہیں تو آتے ہی مغرب سے پہلے بھی آئے ہیں تو وقوف قلبی میں لگ جائیے، اللہ کو نظر آئے کہ یہ طالبوں کا مجمع ہے، میرے چاہنے والوں کا مجمع ہے۔ اور اس وقت اور ایک نیت بڑھانا ہے محفل میں، وہ ہے رابطہ شیخ، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ دلوں کو کھینچتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ دلوں میں اپنی محبت معرفت کا نور داخل کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا جو کرم برستا ہے رحمت، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض چلا ہے، فیض اللہ، اللہ کا فیض، اور حضور پاک کے قلب سے اللہ کا فیض ہوتا ہوا، پورے انبیاء کے قلوب سے ہوتا ہوا، پورے اولیاء کے قلوب سے ہوتا ہوا، ہمارے سلسلے کے اکابر کے دلوں سے ہوتا ہوا، حضرت پیر صاحب کے دل سے ہوتا ہوا، اس وقت اپنے شیخ کے قلب سے آپ کے دل میں فیض آ رہا ہے، یہ نیت لے کے بیٹھی۔ اس میں بہت زبردست نفع ہے، جو لوگ زیادہ مراقبہ نہیں کیے ہوئے ہیں ان کو ذرا سمجھ میں نہیں آئے گا، اور سمجھ میں آئے نہ آئے نفع ہوگا۔ تو اس وقت گویا اللہ تعالیٰ سے پورا لنک بنائیے، پوری چین کے ساتھ، فیض آ رہا ہے سیدھا میرے قلب پہ آ رہا ہے، یہ سب آئینوں سے گزرتا ہوا فیض میرے قلب پہ آ رہا ہے۔ تو ایک منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے وہ نیت کیجیے، ابھی جو میں نے کہا ہے کہ فیض آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، حضور پاک کے قلب سے، انبیاء کے قلوب سے، اولیاء کے قلوب سے، پیر صاحب کے قلب سے، اس وقت میرے محفل میں میں بیٹھا ہوں، میرے قلب سے آپ کے قلب میں فیض آ رہا ہے، نور آ رہا ہے، یہ نیت کیجیے تھوڑے سے۔ ٹھیک ہے، اب متوجہ ہو جائے، آنکھ کھول لیجیے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں کوئی فین وان رکھا کیجیے، مجھے گرمی ہوتی کافی. ہاں اب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ یہاں تو کچھ نہیں ہے نا، ادھر ادھر ہے مگر یہاں نہیں. گرمی مجھے ذرا زیادہ لگتی ہے، مشکل ہو جائے گی. فین ہے کیا؟ بڑا فین تو نہیں ہوگا نا. خیر ابھی کے لیے تو میں نہیں بول رہا ہوں، آئندہ کے لیے بول رہا ہوں. آسانی سے ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بڑھ جائے گی. ہمارے یہاں کے ساتھی کچھ حساس نہیں ہے، شیخ کیا ہے، آداب شیخ کیا ہے، سب ادھر دھیان ہی نہیں ہے. ہم دوسری جگہ جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے شیخ کیا ہے. اب کیا ہے، ہماری طبیعت بالکل بچے کی طرح رہنے کی ہے، مگر جو ہے آداب کا خیال نہیں رکھنے سے ذرا نقصان ہو جاتا ہے طالب علم کو. مجھے تو نہیں ہوتا مگر آپ لوگوں کو ہو جاتا ہے. یہ لائن جو ہے بہت زیادہ محبت چاہتی ہے، اہتمام چاہتی ہے، اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو علم والے صحابہ تھے، بڑے صحابہ تھے، وہ نگاہیں اٹھا کے حضور کو دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اتنا ادب تھا. دیہاتیوں کے لیے، بدوؤں کے لیے تو کوئی ادب نہیں تھا، وہ آ کے کیا چاہے جو چاہے کرتے تھے. لیکن جو صحابہ معرفت والے تھے، جو صحابہ حضور کا علم لینے والے تھے، ان کے پاس بہت زیادہ ادب تھا، زبانیں نہیں کھولتے تھے وہ. تو کہتے ہیں طرق العشق کلھا آداب، یہ عشق کا راستہ پورا کا پورا آداب سے بھرا ہوا ہے، آداب سے یہ لائن چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا فرمائی تو جو پہلی وحی تھی اس میں بس اتنا ہی تھا کہ پوری کائنات کا خالق آپ سے بات کر رہا ہے، فرشتہ بھیجا گیا ہے. صرف نبوت کا اظہار تھا، اس میں کیا کرنا ہے آپ کو وہ نہیں تھا. اب جب دوسری وحی آئی سورہ مدثر، اس میں آپ کو کام بتایا گیا کرنا کیا ہے. تو اے چادر میں لپٹ کر سونے والے میرے محبوب، اٹھ جائیے. قم یا ایھا المدثر قم، آپ کھڑے ہو جائیے. اب کھڑے ہونے کا وقت آ گیا. اور کرنا کیا ہے؟ فانذر، اور انسانوں کو غفلت سے جگائیے. بھولے ہوئے ہیں ہم کون ہیں، ہمارا رب کون ہے، ہماری زندگی سب بھولے ہوئے ہیں، خواہشوں میں، لذتوں میں، تو میں لگے ہوئے ہیں سب. نبی، پیارے نبی آپ کھڑے ہو جائیں اور ان لوگوں کو جھنجھوڑ ڈالیے، ان کی غفلت کو بھگائیے ذرا. انذار، فانذر. اب یہ جو غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، دنیا کی دلچسپیوں میں ڈوبے ہوئے، نہ اپنی حقیقت کی فکر، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کدھر جانا ہے، نہ اس کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کی فکر، بس بھاگے جا رہے ہیں. ساری دنیا جدھر بھاگ رہی ہے بھاگے جا رہے ہیں. سب بول رہے کماؤ کماؤ کماؤ، انہوں بول رہے کماؤ کماؤ کماؤ. سب بول رہے جماؤ جماؤ جماؤ، تو انہوں بول رہے جماؤ جماؤ جماؤ. بھاگ رہے سب ایک دیوانے بن کے. ہوش ہی نہیں ہے کہ کہاں آئے، کدھر سے، منزل کدھر ہے، کچھ پتہ نہیں. تو یہ بے ہوشوں کو، یہ غافلوں کو، یہ نشے میں پڑے ہوئے لوگوں کو، یہ دھوکے میں پڑے ہوئے لوگوں کو اے نبی اب جائیے، اب جگائیے، کھڑے ہو جائیے. اب جگانے میں کیا ٹاپک بولنا ہے، کیا بول کے جگائیں گے؟ پہلا ٹاپک جو حضور کو دیا گیا، کیا جا کے بولنا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. ان لوگوں کو بولو یہ جو تم کو پال رہا ہے، روز جب کھانا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، جو پال رہا ہے نا تم کو، جس کو تم بھلا کے بیٹھے ہو، وہ بہت شان والا ہے، وہ بہت دبدبے والا ہے، وہ بہت عزت والا ہے، وہ بہت طاقت والا ہے، وہ بہت فوجوں والا ہے، وہ بڑی گرفت والا ہے، وہ بڑی باریک نظر سے تم کو دیکھ رہا ہے، وہ پکڑ والا ہے، وہ انتقام والا ہے. اس کے سامنے کائنات تھرا رہی ہے، اس کی طاقت ہر طرف ظاہر ہو رہی ہے. کدھر آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ سمجھو تمہارا پالنے والا،
تمہارا رب بہت بڑا ہے انسانوں یہ سمجھو. پہلے یہ موضوع دیا گیا. انسان سمجھ نہیں پا رہے, اللہ اللہ ایسا بول رہے, کوئی ہوں گے بڑے بھائی بولے سر اللہ کیا چیز ہے, پوری کائنات کا شہنشاہ کیا چیز ہے. ساری کائنات کانپ رہی ہے, تھر 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 کانپ رہی ہے, اس کی طاقت ایسی ہے. انسانوں کو چونکہ امتحان لینا ہے تو ذرا ان کو پردے میں رکھ دیے, کیا ہے اللہ نظر نہیں آ رہا ہے, ورنہ اللہ کیا ہے نظر آئے گا تو ان کا کھانا بند ہو جائے گا, پانی بند ہو جائے گا, ہنسنا بند ہو جائے گا, خوشیاں ختم ہو جائیں گی. اور اللہ یہ نہیں چاہتے انسان کے ساتھ کہ یہ جو ہے اتنا خوفزدہ ہو کے حیران پریشان رہے. اللہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہوش میں رہ کے کچھ کرے, ورنہ اللہ کیا ہے تم پہ کھل جائے گا تو سب بھول جاؤ گے. پھر پوری کائنات کانپ رہی ہے, اتتی السما, آسمان کانپ رہا ہے, چر 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 چر, اب ٹوٹا کہ جب ٹوٹا. وحق لها ان تعطى, اور اس کو یہی کرنا ہے, اور کیا کرے گا, کانپنا ہی ہے اس کو, ہے ہی وہ ذات ایسی. پوری کائنات میں حضور نے فرمایا 4 انگل کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ کانپتا ہوا سجدے میں نہیں پڑا ہوا. یہ ہے اللہ کی شان, یہ ہے اللہ کا دبدبہ. بہت طاقت والی ہستی ہے وہ. کتنی طاقت ہے, خالی ایک معمولی ایٹم کو ہم جو ہے خوردبین کے بغیر, مائکروسکوپ کے بغیر دیکھ بھی نہیں سمجھتے. اتنا چھوٹا ایٹم ہے, اس ایٹم کو ذرا توڑو تو اتنی انرجی نکلے گی کہ آپ کی دنیا تباہ ہوتی ہے. ایٹم بم. تو نظر آنے والے ایٹم میں اتنی طاقت, ایک ایک ایٹم میں اتنی طاقت نے رکھی ہے, تو وہ کتنی طاقت والا ہوگا. تو پوری کائنات کانپتی رہتی ہے, کس ہوش میں ہو, کس دنیا میں ہو. سمجھ رہے, میری نوکری, میری عزت, میں کہاں کی میں لگا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نظر آ گیا نا, محسوس ہو رہا تھوڑا بھی, تو سب بھول جاؤ گے. تو پہلا موضوع جو دیا گیا ہے, جو بار بار ہم کو سوچنے کا ہے, بار بار اپنے اوپر تعریف کرنے کا ہے, اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑے, اس کا غلبہ رہنا, اللہ اکبر. تو پہلے دن سبق حضور کو سکھایا گیا, بولو اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہیں, اللہ بڑے ہیں. اللہ کی بڑائی سمجھاؤ بیوقوفوں کو. ہے نہیں, اتنے بالش بھر کے ناچ رہے ہیں سب, بول رہے میری چلے گی, بول رہے بیوی کے سامنے بولیں گے میری چلے گی, بچے کے سامنے بولے میری چلے گی, محلے والوں کے سامنے بولے میری چلے گی. جہاں اللہ کا حکم آیا, اللہ کی شریعت آئی, بولیں گے اللہ کی شریعت نہیں, میری چلے گی. چیونٹیوں کے برابر نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں میری چلے گی. ان کو سمجھاؤ ساری کائنات میں کس کی چل رہی ہے, وہ کتنی بڑی طاقت ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, ہماری سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ اللہ کی بڑائی کو سمجھنا. ہمارے اسلام کی علامت ہی ہے اللہ کی توحید اور بڑائی. یہ امت کا وجود ہی دنیا میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ سب سے بڑے, باقی سب زیرو. یہی ہماری مسجدوں سے پیغام روزانہ گونجتا رہتا ہے, پوری دنیا کو ہم سناتے رہتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. اے دنیا والوں سمجھو اللہ سب سے بڑے ہیں, ان کی ہی چلانا ہے اور کسی کی نہیں چلنی. ہم جہاں رہتے ہیں مسجد بناتے ہیں, ہم یہی اعلان کرتے ہیں دنیا کے ساتھ, اللہ سب سے بڑے ہیں, اللہ سب سے بڑے ہیں. اذان کے بعد کی دعا میں حضور نے کیا کہتے تھے, حضور اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ, یہ کمپلیٹ دعوت ہے, یہ دین کی کمپلیٹ پکار ہے یہ اذان. وہ اذان اول آخر کیا ہے, وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اس پوری کائنات کا بنانے والا چلانے والا ایک ہی ہے, اور وہ بہت بڑا ہے, بہت پاورفل ہے, بہت روب والا ہے, بہت دبدبے والا ہے. وہ بہت ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں ہے, وہ پیار بھی بہت ہے, عطائیں بھی بہت ہے, لیکن روب ہے. ایک تو امی کا پیار رہتا, بیٹے بیٹے بیٹے, بچے پہن لیتے رہتے, ان کو کیا بولے وہ بولتے رہتے, ہنسی کرتے رہتے, مذاق کرتے رہتے.
لیکن ابا جان کا پیار ویسا نہیں تھا، پیار تو رہتا مگر دیکھتا، ذرا اچھل کود کرا تو یوں دیکھتا باپ، ایک روب رہتا۔ اب وہ جو سلیقے والا باپ ہے اس کو روب رہتا، انہیں گھر میں ہیرو بنا ہوا ہے، انہیں ناٹکاں کر رہا ہے تو کیا روب رہے گا، وہ خود گناہوں میں پھنسا ہوا ہے تو کیا اس کا روب رہے گا۔ لیکن جو باپ باپ کی طرح رہتا ہے تو اس کا ایک روب رہتا ہے، محبت کے ساتھ روب۔ تو اللہ کی تو شان بہت روب والی ہے، ذل جلال والاکرام ہے، وہ جلال والا، دبدبے والا اور عزت والا ہے وہ۔ وہاں ادب کا مقام ہے، وہاں نخرے نہیں چلتے، وہاں لاڑ نہیں چلتے، وہاں پر اس کی بارگاہ میں جانا ہو تو اپنے کو فنا کرنا، ادب میں رہنا پڑتا ہے۔ وہ ادب کا دربار ہے، وہ اکرام کا دربار ہے۔ وہ اس زمانے میں میرے بھائیو یہ چیز بہت کم ہوگی ہم لوگوں کے اندر۔ پڑھ لے رہے نماز وغیرہ، مگر جو اللہ کا ادب ہے، جو اللہ کا روب اور دبدبا ہے دلوں پہ، نہیں ہے، خوف روب نہیں ہے، اس لیے ان کی محنت نہیں ہو رہی۔ اور زمانہ ایسا آ گیا، میں کئی بار اس پوائنٹ کو کھولتا رہتا ہوں کہ اس زمانے میں چونکہ پیسہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس زمانے میں چونکہ انسانوں کی بنائی ہوئی ایجادات بہت ہو گئی دنیا میں، انسانوں کا کمال اطراف نظر آ رہا ہم کو ہر طرف۔ یہ بلڈنگیں ہیں انسان کی بنائی ہوئی ہے دیکھنے میں، یہ سڑکیں ہیں چمکتی ہوئی انسان کی بنائی ہوئی ہے، یہ کاریں ہیں دوڑتی ہوئی ایک سے اعلیٰ ایک، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، یہ قسم قسم کے سامانوں سے بھری ہوئی دکانیں ہیں سب انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، یہ ٹرافک کے اصول ہیں پولیس والے یہ سب انسان ہیں۔ تو یہ رات دن انسانوں کی بڑائی ہی نظر آ رہی ہے آج کل ہم لوگوں کو، انسانوں کی سائنس، انسانوں کی دولت، انسانوں کا روب، بہترین عمارتیں، بہترین ملکوں کی ترقی، شہروں کی ترقی، وہ ہر ترقی ہم کو انسان کی بڑائی کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ اور پیسہ اچھا آ گیا ہے جیب میں ہر ایک کے پاس، کھانے کو اچھا مل رہا ہے۔ میں کتنا کمزور ہوں اس کا آدمی کو تجربہ نہیں ہو رہا، انوبھو اپنے پر گزر نہیں رہی ہے آج کل۔ بھوک کیا ہوتی ہے، انسان کی بے بسی کیا ہوتی ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، کتنا میں بے بس ہوں وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ ہر نخرہ پورا ہو رہا ہے، ماں باپ کر رہے ہیں سب بس پیسہ ہے۔ پچھلے دور میں ایسا نہیں تھا، آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیے ایسا نہیں تھا، انڈیا میں، یورپ میں آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیے نہیں تھا۔ انسان رات دن دیکھتا تھا کہ میں بہت ہی چھوٹا ہوں، یہ دکھتے رہتا تھا انسان کو، اس لیے کہ نظر اٹھاتے ہی یہ بلڈنگیں سڑکیں نہیں دکھتی تھی، سورج نظر آتا تھا، کھل کے سورج نظر آتا تھا، کھل کے راتوں میں چاند نظر آتا تھا، کھل کے زمین نظر آتی تھی، کھل کے جنگل نظر آتا تھا، 24 گھنٹے جنگل نظر آتا تھا، اگر آپ باہر نکلے تو شیر نظر آتا تھا، درندے نظر آتے تھے، گھروں میں سانپ گھس کے آ جاتے تھے، ہر چیز اپنی طاقت دکھاتی رہتی تھی، لوگ ڈرے ہوئے رہتے تھے۔ رات میں کسی جنگل میں جانا مشکل تھا، چور ڈاکو تھے ہر طرف، راستے غیر محفوظ تھے، حکومتیں اتنی منظم نہیں تھی، فوج پولیس اس کی نگرانی اتنی مضبوط نہیں تھی، تو ہر وقت جان کا خطرہ رہتا تھا۔ ڈاکوؤں کے چھوٹے چھوٹے گروپ پورے شہروں کئی علاقوں میں دھوم مچا کے رکھتے تھے۔ انسان ہمیشہ خطرے میں اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا، اپنی طاقت کو بہت چھوٹا دیکھتا تھا۔ وقتاً فوقتاً جو جم کے بارش ہوتی تھی تو اتنا بڑا سیلاب آتا تھا کہ وہ گاؤں کے اطراف کی ندی بھر جاتی تھی، لوگوں کو بے بس باہر نہیں جا سکتے تھے، جگہ جگہ ندی نالے ایسے زور پہ چلتے تھے کہ انسان اپنی بے بسی اور بارش کی طاقت دیکھتا تھا وہاں۔ آج کے انسان کو کہاں نظر آتا تھا؟ ہر سال بارش کی طاقت، پانی کی طاقت نظر آتی تھی، کتنے لوگ مار کے آ گیا سیلاب تو گاؤں ہی چلے جاتا تھا پھر، اس لیے کہ ایسی مضبوط بلڈنگیں نہیں تھی، معمولی مکان ہوتے تھے تو وہ پورے گاؤں ہی آؤٹ ہو جاتا تھا،
تو میں کتنا مجبور ہوں, آدمی دیکھتا رہتا تھا. بجلیاں کڑکتی تھی تو ایسے کمپلیکس میں بیٹھے ہوئے آدمی کو بجلی کی ہیبت کیا معلوم ہے, لیکن اس زمانے کے گرسیاں جو تھے, قبیلے کو مکانات تھے, ان کو معلوم بجلی برستے تو کتنا ڈر ہوتا تھا بجلی جب چمکتی تھی. تو پہلے انسان رات دن دیکھتا تھا میں بہت کمزور ہوں, اس دنیا کا بنانے والا بہت ہی طاقتور ہے, نظر آتا رہتا تھا. وقتاً فوقتاً قحط پڑ جاتا تھا, کہیں بارش تھوڑے دن نہیں پڑی تو اب قحط پڑ گیا. قحط پڑ گیا تو اس زمانے میں دوسرے کمانے کے ذریعے ہی نہیں تھے, نہ ایسے کاروبار تھے, نہ ایسی دکانیں تھیں, نہ ایسے اتنے بزنس تھے. پورا زراعت پہ ہی پورا سسٹم تھا معاش کا, زراعت کا جو پیسہ آتا تھا اسی سے سب چلتا تھا. اب ذرا چند سال کسی ایریے میں بارش نہیں ہوئی, اب قحط پڑ گیا تو وہاں بھوکے مرنے کے سوا کوئی وہ نہیں رہتا تھا. دوسرے ایریے سے لاریاں کی لاریاں آ رہی ہیں, مال آ رہا ہے, ٹرینیں آ رہی, نہ ٹرین تھی نہ لاری تھی. جس ایریے میں قحط وہاں کے لوگ بھوکے رہنے پہ مجبور, کہیں دوسرے سے مال آنے کا ذریعہ ہی نہیں تھا. پیداوار بھی تھوڑی ہوتی تھی پہلے, آج کل کھاد ڈال کے خوب نکال رہے ہیں. پہلے کیا ہوتی تھی, کم ہوتی تھی پیداوار. جو پیداوار ہوتی تھی طاقتور ہوتی تھی مگر بہت کم ہوتی تھی. تو جہاں کچھ علاقوں میں اگر بارش نہیں ہوئی, بس لوگ جو ہے جنگلوں میں نکل کر جنگلی چھوٹے چھوٹے پھل چن چن کے کھا کے جیتے تھے. ہر آدمی زندگی میں ایسا وقت دیکھا ہوا رہتا تھا, ارے ہمارے بابا کے زمانے میں ایسا ہوا جی, ہمارے دادا کے زمانے میں ایسا ہوا جی, ہمارے بچپن میں ہم لوگ پورے اتنے مہینے بھوکے رہے اور اتنی مشکل سے اس زمانے میں ہمارے خاندان کے اتنے لوگ مر گئے. ادھر سے ادھر لوگ ہجرت کر کے جاتے تھے جان بچانے کے واسطے. تو مسئلہ کھانے کا ہی رہتا تھا. پہلے کھانے کو نہیں ملتا تھا, یہ پہننا اوڑھنا, یہ گاڑیاں, یہ نخرے, یہ ہوٹلنگ تھا ہی نہیں. تو اس زمانے میں انسان میں کتنا کمزور ہوں, رات دن دیکھتا تھا, ہر تھوڑے دن میں نظر آتا تھا. حیضہ آیا, قے پیخنے, حیضہ آیا, کالرا, تو پورا ہر گھر سے میتیں جا رہی ہے, اس کا بھی علاج نہیں تھا. اب جیسے ہم لوگ کورونا بول کے دیکھ کے تھوڑی ہیبت ہوئی, وہاں ہر تھوڑے دن میں رہتا تھا. پہلے حیضہ آیا تو پورا گاؤں خالی ہو رہا ہے, لاشوں پہ لاشیں اٹھ رہے, ڈر کے رہتے لوگ, میرے کو موت کب آتی. چیچک آ گیا تو پورا علاقہ چیچک سے متاثر. طاعون آیا تو چلے جاتے تھے لوگ. یہ سب بیماریاں بار بار آتی رہتی تھی, تو اس میں ڈر کے رہتا تھا آدمی, میں بہت کمزور ہو رہے, اللہ بہت بڑا ہے, اٹھ کے رہتا تھا. آج کل یہ سب دیکھ رہے اپن, چیچک ہے, نہ حیضہ ہے, نہ سیلاب ہے, نہ تو ہے, تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے انسانوں کو. مضبوط گھروں میں شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ نفس کیا ہے, ذرا اس کو کھانے پینے کو ذرا ملتا نا, نہیں جب ملتا نا, اللہ کرے میرے دشمن کو یہ مصیبت نہیں آئے, جلدی ہاں ہاں کرنا شروع کرتا انسان. مصیبت آتے, اس کا نیچر ایسا ہے, پھسپھسا ہے نا, ذرا مصیبت اللہ گیا گیا, کیسی پریشانی ہے, کیسا جیوں ہاں ہاں کرتا. اور ذرا کھانے کو اچھا مل گیا, تھوڑے دن جیب گرم ہوتے, کون ہے میرے کو کیا بولنے والا ہے, کون کیا سمجھاؤ نا, میری عزت نہیں کر رہا, کیسا نہیں سنتی کہ تو, میری سننا پڑے گا بولتا. ایک کم ظرف ہے, سڑی بھی مٹی کا بنا ہوا ہے نا, ذرا اچھے حالات آتے فوراً اکڑنا شروع کر دیتا. تو ہم لوگوں کو اب ذرا پیسہ ملنا شروع ہو گیا, کھانا پیٹ بھر ملنا شروع ہو گیا. اب فرعون بنا ہوا ہے ہر آدمی. ہر آدمی کے دل میں کیا ہے, میں بھی کچھ ہوں بول کے, چپ کے اوپر سے بولتے میں کچھ بھی نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں بولتا رہتا. بظاہر آئیے تشریف رکھیے صاحب, خاک سار, خاک آپ کے در کی خاک, خاک ہی خاک, خاک سار کو خاور کہتے ہیں بولتا, خاک خاک بولتا سمجھ. میں اگر ذرہ جو ہے اس کے نفس کو چوٹ لگائے, اس کی غلطی بولے, تو ایسا دے گا, کیا سمجھے جی, کیا سمجھ کے بول رہا ہوں نے, میرے کو کیا سمجھا آخر انہیں, میں کون ہوں نہیں معلوم اس کو. یہ سب بھرا ہوا ہے اندر, کبھی ذرا کون تو بھی ایسا بیمار ہے, جب دیکھو سانپ سردی میں ایسا یوں پڑ کے رہتا, ذرا گرمی پہنچے بھس بولتا. تو آج کل کے انسان میں تکبر بھرا ہوا ہے, خوف کا نام نہیں ہے, جو چاہ رہے وہ مل رہا. پہلے ایک جوڑا رہنا مشکل تھا, اب کپڑے خریدے تو پھٹ رہے نہیں, پھٹنے سے پہلے دوسرے آ جا رہے.
اب مستی نہیں ہے تو کیا آئیں گی؟ خوف کہاں سے آئیں گا؟ اب اپنی بے بسی دیکھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، جو چاہ رہے وہ بول رہا۔ یہ اس زمانے میں بہت بڑی مصیبت ہے صاحب۔ یہ دولت کی ریل پیل ہونے کی وجہ سے ہم لوگ دھوکے میں ہیں، ہم کیا ہیں وہ ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے، خواب میں ہیں جھوٹے، اس لیے رونا نہیں آتا، تڑپنا نہیں آتا، بے چارگی نہیں آتی، اللہ کی طاقت نہیں دیکھ رہے۔ مگر ایک انسان کو صحیح انسان بننے کے واسطے اللہ کی طاقت یاد رہنا ضروری ہے، اس نفس کو دبانے کے لیے، نیکی پہ چلنے کے لیے، منمانی چھوڑنے کے لیے اللہ کی طاقت کا دھیان ہونا ضروری ہے۔ تو اسلام کی جو سب سے پہلی بات ہے، حضور کو جو کہا گیا، کیا سبق دیا گیا؟ یہ بیوقوفوں کو جا کے بولو میرے نبی یہ ہے 5 فٹ کے نہیں، یہ کمزور کیڑے، اس میں سے ہر ایک کیا سمجھ رہا ہے؟ میری چلے گی بول رہا ہے۔ ان کو سمجھاؤ یہ تمہاری دنیا نہیں ہے، نہ زمین تمہاری ہے، نہ آسمان تمہارا ہے، نہ اطراف کی ہوا تمہاری ہے، نہ روشنی تمہاری ہے، نہ تمہارا جسم تمہارا ہے۔ کہاں میں لگائے تم لوگ؟ تم پیدا ہوئے ہو میرے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، تم غلام ہو، تم صرف ہمارے در کے بھکاری ہو۔ تم ایا ایا بولتے رہنا، تم دم ہلاتے رہنا تم لوگ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انسانوں تم سب اللہ کے بھکاری ہو، ہر پل بھکاری ہو تم۔ ہماری خیرات 1 سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا تمہارا۔ اور اللہ واللہ الغنی الحمید، اللہ تم سب سے بے نیاز ہے۔ تم پورے کائنات کی ساری مخلوقات مل جا کے اللہ کے سامنے کچھ مطالبہ رکھو، ایسا کرو، سب کو ختم کر دوں گا۔ کیا ہے تم لوگ؟ پوری مخلوقات مل کے زیرو ہے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اتنی حیثیت تمہاری کم ہے۔ اور الحمید، تمہاری عبادتوں کی، تمہاری تعریف کی، تمہاری تسبیح کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو ہوں، ہر خیر میرے اندر ہے، ہر کمال میرے اندر ہے۔ سیکنڈوں میں تمہاری جیسی مخلوق کو پیدا کر کے ختم کر کے پھر نہیں پیدا کر سکتا ہوں، خالی ایک کن سے۔ کیا سمجھ رہے ہو تم لوگ اپنے آپ کو؟ یہ ہے پہلا سبق اللہ اکبر کا۔ وہیں سے ہمارے نبی نے کام شروع کیا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کیا۔ ہم لوگوں کو اللہ کی بڑائی سے پیار ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ہم کو مزہ آنا چاہیے اللہ کی بڑائی بولنے میں۔ غلاموں کو کیا رہتا جی؟ اپنے آقا کی تعریف کرنے میں بہت مزہ آتا رہتا، جس کے اوپر کسی کی بڑائی کھل جاتی ہے نا۔ ہم کو زیادہ مزہ اللہ کی تعریف میں آنا چاہیے، جب ہمارے اللہ ایسے ہیں، ہمارے اللہ ایسے ہیں، اتنے بڑے اللہ کے نوکر ہیں ہم، چھوٹی کمپنی میں نہیں ہیں ہم جہاں 2 نوکر ہے۔ جو بادشاہ کا نوکر رہتا نا انہیں بہت شان سے رہتا، چپراسی رہتا انہیں، مگر کلکٹر آفس کا چپراسی رہتا انہیں، کلکٹر صاحب کے فیلان لے آتے رہتا ہے تا چپراسی، مگر بڑے بڑے لوگوں کو یوں دیدے ملا کے بات اس کیا ہے، کس کا چپراسی ہوں؟ میں ہوں چپراسی، مگر کس کا ہوں؟ روزانہ جس کی ایک سائن سے کام بنتے ہیں اس کا چپراسی ہوں۔ تو حضرت علی فرماتے تھے یا اللہ میری شان کے لیے اور میری فخر کے لیے اتنا ہی ہے کہ میرا رب کتنا بڑا ہے، یہی میری شان کے لیے کافی ہے۔ میں بہت بڑے آفس کا چپراسی ہوں جی، میں بہت بڑے شہنشاہ کا غلام ہوں جی، یہی میری عزت ہے، فخر کی بات ہے۔ اور میری بڑائی کے لیے کافی ہے کہ تجھ جیسا رب میرا رب ہے اور میں تیرا غلام ہوں۔ تو اللہ کی بڑائی کا حلوہ رہنا، اللہ کی بڑائی سے مست ہوتے رہنا، اتنے بڑے اللہ میرے ہیں، ان کا میں غلام ہوں۔ غالب کا شعر ہے، بنے ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ غالب جو ہے بادشاہ کے دربار کا شاعر تھا، جا کے وہاں پر اشعار وغیرہ سناتا تھا، تو بادشاہ کی محفل میں بیٹھنے والا تھا کچھ بھی نہیں، کھانے کو کبھی کبھی اس کے گھر میں کھانے کو نہیں رکھا، قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے یہ جھوم کر رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، اس کا شعر ہے۔ پیتے تھے تو خردا لے کے پیتے تھے۔ تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، زیرو ہوں،
میرے کوئی جائیداد نہیں، میری طاقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر شہر میں جدھر بھی جاتا ہوں نا میں، سب لوگ غالب بولتے اور بولتے میری عزت کچھ بھی نہیں ہے، میں تو زیرو ہوں، مگر ان کو یہ معلوم ہے کہاں بیٹھتا ہوں، ان کو معلوم ہے میں بادشاہ پر بیٹھتا ہوں، اور کہ بادشاہ کا میں غلام ہوں، اس واسطے پھرے ہے اتراتا، جہاں بھی جاتا ہوں اتراتے ہوئے جاتا ہوں، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت علی فرماتے تھے یا اللہ تو میرا اللہ ہے، رب ہے، اس سے بڑھ کے اور فخر کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اس سے بڑھ کے میری عزت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا غلبہ ہم پر ہونا چاہیے۔ ادھر ادھر مت دیکھو بھائی، میں بہت حساس آدمی ہوں، ذرا بھی ادھر ادھر دیکھے تو مجھے بے چینی ہو جاتی۔ بھائی ہم آپ کے واسطے بیٹھے نا، ہم کوئی پاگل حولے ہیں کیا؟ خالی ادھر ادھر بات کر، کیا ریکارڈ بج رہا کیا؟ جب آپ سن ہی نہیں رہے تو ہم کیا ضرورت پڑی ہے سننے کی؟ کیا بکواس ہو رہی کیا؟ ذرا کچھ ہوا ادھر متوجہ ادھر متوجہ ہوا، اتنی کیا ضرورت ہے کہ وہاں کچھ بھی آئے تو آپ کو اس سے کیا ضرورت ہے؟ اس کے واسطے وہ دیکھنے کے لیے آیا ہے کیا؟ جس چیز کی دل میں عظمت ہو اندر اترتی ہے۔ تو ہماری طبیعت میں غالب کر دینا اللہ کی عظمت کو، اس کو بولتے مومن۔ اللہ کی کہیں عظمت کا بیان ہوتے ہم مست ہو جانا، او ہمارے اللہ کی بات چل رہی ہے بول کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمارے حضرت پیر صاحب نے بیان جو کیا ہے کہ جنگل میں جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیشہ بکریاں چرانے کا تھا، پورا وہ قبیلے کا۔ اب بکریاں چرانا بولتے جب آپ کون تو یہ فقیر ہے دھنگر ہے سمجھ رہے ہوں گے، اس زمانے میں دنیا میں دو ہی پیشے تھے، یا تو زراعت کے پیشے رہتے تھے، بادشاہ بھی جنگیں زمینات کے واسطے ہی کرتے تھے، یا پھر مویشی پالنے کا پیشہ تھا۔ بڑے بڑے سردار بادشاہ وہ کام کرتے تھے، اور وہ بکریاں بولتے کیا سمجھتے ہم، ارے کیا غریب نہیں، وہ بہت شاہی خاندان کے آدمی تھے، بہت پاورفل آدمی تھے، بڑی شخصیت تھی، مگر اس زمانے کا پیشہ ہی تھا وہ۔ تو بہرحال جنگل میں جو ہے بکریاں، بڑی بکریوں کی بہت بڑی تعداد، اب وہ بکریاں چرا رہے تھے، تو فرشتوں میں بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب کیوں دیے؟ میرا دوست بولتے اللہ ان کو، ایسی کیا خوبی ہے ان کے اندر کہ اللہ دوست بول رہے ان کو؟ تو اللہ تعالیٰ بولتے ٹھیک ہے جاؤ میرے بندے کا امتحان لو، ابراہیم کا جا کے امتحان لو، سمجھ میں آئے گا۔ تو ایک فرشتہ جو ہے ان کے سامنے سے ایک انسان کے روپ میں ذرا قریب سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے کچھ جملے بولتے ہوئے گزرا۔ سبحان ذی الملک والملکوت، بہت بے عیب ہے وہ ہستی، یہ پوری ایک کائنات جس کی پراپرٹی ہے، اور پوری کائنات میں جس کی حکومت چل رہی ہے۔ یعنی فرشتے نے اتنے پیارے الفاظ میں اللہ کی تعریف کی، بہت بے عیب ہے، کوئی نقص نہیں رکھ سکتے اس ہستی کے اندر، کہ ساری پراپرٹی اسی کی ہے اور سب پہ اسی کا چلتا ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزتی، بہت عزت والا ہے، والعظمتی، بہت عظمت والا ہے، گریٹ ہے، والہیبتی، سب کانپتے رہتے ہیں، ایسا رعب والا ہے، والقدرتی، ہر چیز کر سکتا ہے، والکبریائی، بہت بڑائی والا ہے، والجبروت، ذرہ ذرہ اس کے سامنے دبا ہوا ہے، بچھا ہوا ہے، کوئی ہل نہیں سکتا اس کے سامنے، ہر ایک پہ مکمل کنٹرول، کوئی دم نہیں مار سکتا ہے۔ سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والہیبت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی، بہت پاک ہے، بادشاہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ملک الحی الذی لا ینام، سوتا نہیں، ذری بھی کمزوری ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ سوتا کون ہے؟ تھک جانے والا سو جاتا ہے، جو سوتا ہے ایک دن مرنا بھی پڑتا ہے اس کو، جس کے اندر کمی آتے رہتی تو کمی ہوتے ہوتے ایک دن چیز ختم ہو جاتی، وہی چیز ہمیشہ رہ سکتی ہے جس میں کمی کبھی آنا نہیں۔ کمی آنے کا سلسلہ ہے وہ تو کتنا بھی بڑا ڈھیر ہے، روزانہ اتنا بھی کم ہو رہا تو گیا۔ جس میں کمی ہوتی ہے اسی کو نیند آتی ہے، اسی کو اونگ آتی ہے،
کمزوری ہو، تھک جاتا ہے وہ. ایسا زندہ ہے جو ایک پل کے لیے بھی تھکتا نہیں، سوتا نہیں. لا ینام ولا یموت، اسے موت نہیں آتی. سبوح، بس پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، کوئی عیب نقص گری پڑی چیز وہاں ہے ہی نہیں ان کے پاس. سبوح قدوس، اعلیٰ ترین صفات والا ہے. سبوح قدوس ربنا، ہم سب کا پالن حال ہے. اور رب الملائکہ، اس کائنات کے پیچھے جتنی شکتیاں کام کر رہی ہے ملائکہ، ان سب کو وہی پالتا ہے. والروح، اور روح کا، پوری کائنات میں جہاں جان ہے، جتنی چیزوں میں جان ہے، وہ جان کا ایک سینٹر ہے روح، اس کا بھی وہ پالن ہار ہے. رب الملائکۃ والروح. تو یہ الفاظ پڑھتے ہوئے ایک فرشتہ سامنے سے گزرا. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اب یہ اللہ کی تعریف میں اتنے پیارے الفاظ سنے، جامع، مچل گئے. ارے بھائی کونے کونے کونے، پیچھے بھاگے. ارے کیا کیا الفاظ میں میرے رب کی بڑائی تم نے بیان کی. ذرا اللہ کے واسطے پھر ایک بار سنا دو. اللہ کی بڑائی سن کے ان کو اتنا مستی، اتنا مزہ آیا. بولے کہ بھائی اور ایک مرتبہ بولو نا، کیا پیارے الفاظ میں تم اللہ کی بڑائی بول رہے ہو. تو فرشتے نے جو انسان کی شکل میں تھا، اس نے کہا اچھا اگر میں بولوں گا تو کیا دیں گے آپ؟ فیس کیا دیں گے بولوں گا تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت، چونکہ وہ سردار تھے، وہ بکریاں ہی بکریاں تھیں ہر طرف. بولے کہ آدھی بکریاں لے لو. ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کے 3 جملے سننے کے واسطے کیا بول رہے؟ آدھی بکریاں لے لو پوری. تو پھر اس نے پھر ایک بار کہا. اب پھر ایک مرتبہ تھا. محبت کی دنیا میں محبت گھٹتی گیا اور جوش آتا اور محبت. اور ایک بار بولو بھائی، دل نہیں بھر رہا، اور ایک بار بولو. کتنے اچھے الفاظ میں تم تعریف کر رہے ہو، اور ایک بار بولو نا. تو فرشتے نے کہا آپ کیا دو گے؟ اور یہ باقی کی پوری بکریاں بھی لے لو. پھر ایک بار اس نے کہا، اب اللہ کی بڑائی اسے دل میں بیٹھ کی تھی، مزہ آ گیا. بول کے اور ایک بار بولو بھائی. کیا پیارے الفاظ میں بول رہے اللہ کی بڑائی، میرے مالک کی بڑائی، کتنے پیارے الفاظ میں بول رہے. اور ایک بار بولو. تو فرشتے نے کہا کہ آپ کیا دو گے؟ پوری بکریاں میری ہو گئی، کچھ ہے ہی نہیں دینے کے واسطے، اب کیا دو گے؟ تو کہا بھائی یہ بکریاں چرانے کے واسطے چرواہا چاہیے نا. میں پوری زندگی تمہاری غلامی کروں گا، تمہاری پوری بکریاں میں چراؤں گا. ذرا ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کر دو. پوری زندگی دینے کے واسطے تیار ہو گئے. تو فرشتہ بولا نہ آپ کی بکریاں چاہیے، نہ آپ کی زندگی چاہیے. ہم تو امتحان لینے کے واسطے آئے تھے کہ اللہ کے نام کے کیا دام لگاتے ہیں آپ. اللہ کا نام سننے کے لیے آپ کیا قیمت دیتے ہیں. واقعی اللہ نے آپ کو اپنا دوست کہا تو اسی لیے کہا کہ آپ کے دل میں بہت محبت ہے اللہ کی. مومن بولے تو اس کو بولتے ہیں جس کی زندگی پہ اللہ کی عظمت کا جھنڈا لہراتا رہتا. تو میں بولتا ہی نہیں، نہ میں نہ تو، نہ وہ بڑا نہ وہ بڑا نہ وہ بڑا نہ میں بڑا، صرف اللہ بڑا. اللہ کی عظمت ماننے والے کو مسلمان بولتے ہیں. یہ طاری کرنے کی ضرورت ہے. گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی عظمت طاری کرنے کی ضرورت ہے. یا قریب میں کوئی ساتھی ہے؟ پانی کوئی ایک قریب رہنا اپنے ساتھی. اب اللہ کی عظمت آنا کیسا اپنے اندر؟ تو اللہ نے اپنے پاک کلام میں ہمارے اندر اللہ کی بڑائی پیدا کرنے کے لیے جو طریقہ ہم کو سکھایا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں تو آئے گی. بھائی جو صفت ہمارے اندر آ نہیں سکتی اللہ تعالیٰ اس کا آرڈر نہیں دیتے. جو آ سکتی پھر ان کو مت دیکھو. ہاں جو چیز ہمارے اندر آ نہیں سکتی وہ اللہ اس کا آرڈر نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ آسان طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ.
میرے بندو میں کتنا بڑا ہوں، کتنی طاقت والا ہوں، مجھے تو تم نہیں دیکھ سکتے، ڈائریکٹ میرا پاور، میرا نور، میرا چہرہ تم نہیں دیکھ سکتے، تمہاری دنیا ہی ختم ہو جائے گی اگر میں سامنے آ جاؤں گا تو۔ اس واسطے مجھے تو نہیں دیکھ سکتے تم، اس کے واسطے ایک دوسری دنیا بنانا پڑے گا، ان لمیٹڈ پاورفل، ختم ہو جائے گی تمہاری دنیا پوری، تم مجھے دیکھنا چاہو گے تو۔ ڈائریکٹ تو تم نہیں دیکھ سکتے، میری بڑائی سمجھنا ہے تو تمہارے اطراف جو میں بنایا ہوں مخلوقات، میری مخلوقات میں کتنا عظمت ہے وہ دیکھو، میری مخلوق کتنی بڑی ہے، کتنی باکمال ہے، کتنی میری مخلوقات تمہارے اطراف پھیلی ہوئی ہے، ان کو ذرا غور سے دیکھو تو بنی ہوئی چیز کو دیکھو گے تو بنانے والا کتنا پاورفل ہے سمجھ میں آئے گا۔ آسان طریقہ، تمہارے اطراف ایک چیز نہیں ہے میری، کروڑوں مخلوقات ہے، ہر مخلوق بتاتی ہے میں کیسا ہوں، بتاتی ہے میرا پاور، بتاتی ہے میری سائنس، بتاتی ہے میرا کمال، بتاتی ہے۔ اپنے اطراف کی مخلوق کو ذرا آنکھ کھول کے دیکھو، رات دن صبح سے شام تک پیسہ پیسہ، نوکری، دکان، اماں بابا، بچے، رشتے ناتے، چھوٹا ایک دائرہ بنا لے کے اس میں گھومتے رہتے، میں ہی پھنسے رہتے تم لوگ، میں، میرے بچے، میرا کاروبار، میرے رشتہ دار، یہی لڑائیاں، وہی جھگڑے۔ ذرا آنکھ کھول کے دیکھو تو اطراف تو ہے، پوری کائنات اللہ کیا ہے بتاتی ہے، مگر تم لوگ اندھوں کی طرح سے چلے جاتے ہو، اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھتے ہو مگر تم رک کے دیکھتے ہی نہیں یہ کس کی طاقت ظاہر ہو رہی میرے سامنے۔ ایک بازو اگر کار کا پنچر ٹائر پھٹ گیا سمجھو، بسٹ ہوگا، سب اٹھ کے بھاگ کے جا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اب یہ میرا ایک جذبہ ہے کہ میں ادب سے بیٹھے بولتا ہوں، کئی لوگ تو اٹھ کے جا کے دیکھتے، خالی ایک پیر پھٹ، سائیکل کا بھی پیر اگر بسٹ ہوا تو آس پاس والے دیکھتے۔ اور روزانہ ہماری زمین سے 86 لاکھ گنا بڑا سورج روزانہ نکل رہا ہے، کبھی آنکھ کھول کے دیکھے کیوں نکل رہا، کون نکال رہا بھائی، یہ کہاں سے نکل رہا، کبھی دیکھے؟ ہاں نکلتا، تمہارے باپ نکال رہے، غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری ماں نکال رہی، تمہارا چیف منسٹر نکال رہا، اتنا بڑا واقعہ ہو رہا، اتنا بڑا دہکتا ہوا سورج 8 کروڑ میل دور پہ وہاں پر نکل رہا، تو یہاں تمہارے پسینے چھوٹ جا رہے، یہ کون نکال رہا ہے یہ دیکھنا تمہارا کام نہیں ہے؟ کوئی چیز خود سے ہوتی کیا؟ اتنا بڑا الاؤ آیا کہاں سے، نکل رہا کیوں؟ اتنا بڑا واقعہ دیکھنے کا نہیں ہے، سوچنے کا نہیں ہے؟ آپ اپنے دل سے بولو، سوچنے کا ہے کہ نہیں ہے؟ سوچنے کی طاقت مر گئی کیا؟ کیوں نہیں سوچتے یہ چیزیں؟ کب بھی کھانا ہے کھانا ہے، پینا ہے پینا ہے، اس کو ڈبانا ہے اس کو ڈبانا ہے۔ کتنے بڑے واقعات ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہے۔ قرآن مجید کا طریقہ ہے ہمیں آنکھ پکڑ پکڑ کے دکھاتے، یہ دیکھ بیوقوف، یہ دیکھ بول کے نظر لے آ کے دکھاتے رہتے اللہ تعالیٰ۔ میں کیا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا، دیکھ اطراف دیکھ، تو بیل ہے کیا نہیں دیکھنے کے واسطے؟ سور وہ تو کبھی بھی خالی کھانے کو دیکھتے رہتا، کہاں ملتا، کہاں پیخانہ ملتا، کہاں کیا ملتا، نالیوں میں ڈھونڈتے رہتا، آزو بازو کون ہے کیا ہے کیا کرنا ہے اسے کچھ بھی نہیں، خالی یوں 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 کرتے رہتا۔ اب سور ہے کیا؟ کھانا 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 کھانا، خود غرضی، یہ غرض، خواہشات ہی خواہش۔ ارے کس کی شہنشاہی ہے، کس کی بادشاہت ہے، کس کا انتظام ہے، دیکھتے ہی نہیں۔ کتنی بڑی طاقت ہے، اندھے کیا دیکھتے نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ تو اب قرآن کے جو پہلے مخاطب تھے مکے والے تھے، قریش کے لوگوں میں پہلے آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ قریش کے لوگ کیا کرتے تھے؟
مکے کے لوگ، قریش کے لوگ، یہ لوگ بزنس مین تھے. بزنس کے لیے سال میں 2 سفر کرتے تھے لوگ، 2 بڑے بڑے انٹرنیشنل بزنس ہوتا تھا قریش کا. تو گرمیوں میں ملک شام جو سرد علاقہ تھا ادھر کا سفر کرتے تھے، سردیوں میں یمن جو گرم علاقہ تھا ادھر کا کرتے تھے. گرمیوں میں شام کا کرتے تھے، سردیوں میں یمن کا کرتے تھے، سال بھر میں بڑھ. اب یہ جتنے مکے والے تھے، قریش کے لوگ تھے، اب ان کی لائف یہی تھی، گھروں میں بیٹھنا، دکانیں وغیرہ گھر کے نہیں تھے ان کے. تو اب ایک عرب آدمی جو نکلتا تھا، تو اب سعودی عرب میں کیا ہے، پورا دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے، ربع الخالی، دور دور تک، ہزاروں میل دور تک صحرا ہی صحرا، ایک دم لیول. اور وہ لوگ اونٹ پہ رہتے تھے رات دن. اونٹ کیا ہے، ایک عجوبہ ہے دنیا کا. اونٹ تیری کون سی کل سیدھی بولتے، دیکھے تو عجیب ہی لگتا، مگر اس کو صحرا کا جہاز بولتے ہیں. سمجھے، صحرا میں جہاں پانی نہیں ہوتا وہ 1 مہینہ بغیر پانی کے چلتے رہتا. صحرا میں زبردست طوفان آتے رہتے، مگر اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی سر جھکا کھڑے ہو جاتا، پورا طوفان آ کے گزر جاتا. صحرا میں کہیں گھاس سبزہ نہیں رہتا، صرف کاٹی کاٹی، جہاں دیکھو خالی کاٹی کاٹی کی جھاڑیاں رہتی. انہیں اس کے ہونٹ ایسا اللہ میں ایسا بنا ہے، وہ کاٹی میں منہ ڈال کے ایسا کھاتا، کاٹے چپتے نہیں، اس کو پتے نکال لیتا اس میں. عجوبہ ہے وہ، ایک اس کی شکل و صورت بھی عجوبہ ہے، اس کی عادتیں بھی عجوبہ ہے، عجیب غریب صلاح ہے. اور عربوں کو اونٹ کیا چیز ہے بہت معلوم تھا ان کو. اونٹ کے ان کے پاس 300-400 کتنے کی نام ہے پیار سے. اونٹ کی پوری صلاحیتیں ان کو معلوم تھی. اونٹ سے ہی ان کی زندگی تھی. اونٹ نہیں تو جی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ کچھ تھا ہی نہیں، زراعت ہی نہیں ہو سکتی تھی. اونٹ ہے تو سفر ہے، سفر ہے تو زندگی ہے. تو اب ان کا یہی کام تھا، اونٹ پہ جب دیکھو اونٹ پہ بیٹھنا. اونٹ کو اس لیے وہ لوگ سب سے بڑا مال سمجھتے تھے. تو اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، تو جاتے تو سامنے کیا نظر آتا تھا، دور دور تک صحرا، مسطح لیول زمین. اب یہ مکے کا جو علاقہ ہے، مکے مدینے کا، اس کا نام ہے حجاز، یعنی پہاڑی سلسلہ ہے. تو بڑے بڑے پہاڑ، پورے یہاں سے وہاں تک پہاڑی پہاڑ. ایک طرف صحرا، پہاڑی سلسلہ ختم ہوتے ہی نجد میں جائیں گے تو صحرا ہی صحرا، اطراف پہاڑ، اور دور دور تک ہزاروں کلومیٹر دور صحرا تپتا ہوا. اور نظر سامنے آسمان آتا تھا، جہاں بھی آگے جا کے زمین ختم ہوتی تھی وہاں پورا آسمان نظر آتا رہتا. صحرا کہاں ختم ہو رہا ہے، آسمان کہاں جڑ رہا نہیں معلوم ہوتا، سمندر کے پاس بھی. تو سامنے کھلا ہوا آسمان، صحرا کا آسمان بہت صاف رہتا ہے. راتوں میں سفر کرتے تھے ٹھنڈک کی وجہ سے، تو اتنا خوبصورت رہتا تھا آسمان. تارے جگمگ کر رہے ہیں، تھوڑے تارے ادھر بھاگ رہے ہیں، تھوڑے ڈم ہیں، تھوڑے لائٹ خوب دے رہے ہیں، ایک آنکھ مچولی کر رہے ہیں. بیچ میں چاند جو ہے خاموش جا رہا ہے، بڑا حسین منظر رہتا تھا. دور دور تک آسمان. آج ہم لوگوں کی بلڈنگوں میں آسمان ہی ذرا تہجد کی اگر سنت ہے بول کے دیکھیں گے آسمان بولے تو پورے فلیٹ سے گزر کے ریلنگ میں آ کے دیکھنا پڑتا آسمان، وہ بھی اتنا دکھتا بلڈنگوں کے بیچ میں سے. وہاں صحرا میں دور دور تک کھلا آسمان، دیکھے تو ہیبت طاری ہونا، اتنا بڑا آسمان. تو اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ میں بتا رہے، اے مکے والو، اے قریشیو، اے عربو، اللہ کی طاقت سمجھ میں نہیں آ رہی تم کو؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ارے جس اونٹ پہ بیٹھے ہو ذرا اس اونٹ کو گھور کے دیکھو، کیسا عجیب ہے یہ جانور، کیسی کیسی صلاحیتیں اس میں پیدا کی ہے پیدا کرنے والے نے. کتنے دن یہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، کتنا صبر ہے اس کے اندر، کتنا وفادار ہے یہ، کتنا بوجھ ڈھوتا ہے یہ تمہارا، کتنا سامان لے کے جاتا ہے یہ، ہر مصیبت میں تمہارا ساتھ دیتا ہے. کیسی کیسی خوبیاں ہیں. اونٹ پہ جا رہے ہو، ذرا اونٹ پہ دیکھو، اونٹ کو دیکھو، سمجھ میں آئے گا اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی سائنس کیا ہے، اللہ کا کمال کیا ہے. اور ذرا آگے نظر اٹھاؤ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء، دیکھو سامنے آسمان ہے تمہارے، کتنا بڑا آسمان ہے، کتنا پھیلا ہوا آسمان ہے. کیا اس کا کوئی انت ہے، اس کا کوئی چھور ہے؟ دیکھو کیسی کیفیت تمہارے پر طاری ہو جاتی ہے. کتنا بڑا ہے آسمان، کتنا بلند ہے آسمان.
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. تمہارا علاقہ حجاز کا علاقہ ہے، دنیا کے اونچے اونچے پہاڑ جہاں ہوتے ہیں اس میں سے ایک ہے مکہ مدینہ وغیرہ ایریا، جگہ جگہ پہاڑ 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 پہاڑ. اتنے بڑے بڑے پہاڑ لا کے کون بٹھا دیا ہے؟ اتنے بڑے پہاڑ، اگر یہ پہاڑ جیسے میخیں ٹھوکی جاتی ہیں، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا تھا. کتنے بڑے پہاڑ تمہارے ابا حضور نے بنائے کیا یہ پہاڑ؟ کس نے بنایا؟ پہاڑوں کو دیکھ کے ہیبت طاری ہو جاتی. یہاں کے ویسے ہرے بھرے نہیں رہتے وہاں کے پہاڑ، ہیبت طاری ہوتی، روب طاری ہوتا. وہاں رکھے اللہ مکہ اپنا روب دکھانے کے واسطے. ہاں ہاں. تو اللہ تعالیٰ عظمت سیکھنے کا طریقہ بتا رہے کہ اتنا وقت تمہارا تنہائیوں میں سفر میں گزرتا ہے، دیکھو دسترخوان بچھا ہوا میری عظمت کا، جدھر دیکھو میری عظمت سمجھ میں آئے گی. اونٹ کو دیکھو عظمت سمجھ میں آئے گی، آسمان کو دیکھو عظمت سمجھ میں آئے گی، میں کیا ہوں، میرا پاور کیا ہے. دور دور تک ہزاروں میل کا صحرا دیکھو، میری عظمت سمجھ میں آئے. کون ہے جو اتنا مسطح کیا ہوا ہے؟ جیسے ادھر پہاڑ ہی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہوتے تو بستے کہاں تھے تم؟ اور یہ پہاڑوں کی صفائی کی طاقت کہاں سے لاتے تھے؟ آج آئیے بہت ساری مشنری، اس زمانے میں تو تصور نہیں تھا. کتنا پیسہ لگتا تھا اگر تم کو ایسی خود لیول کر کے رہو، وہ تو کر ہی نہیں سکتے تھے. ہزاروں میل دور تک کس نے بستر بچھا دیا تمہارے واسطے؟ تو قرآن پاک کا طریقہ ہے کہ میرے بندو، میری بڑائی سمجھنا مشکل ہو رہا تم کو، ذرا آنکھ کھول کے دیکھو، ہر طرف میری بڑائی کا نشان ہے. اور ایک بڑائی کا زبردست اللہ کی طاقت کا سین کھینچ کے کیا ہو رہے، فذکر انما انت مذکر. نبی بس ان کو یاد دلاؤ، بس آپ کا کام یاد دلانا ہے، سمجھ لینا ان کا کام ہے. پیچھے پھر پھر کے ہائی ہائی کرنا نہیں ہے، ایاپا کرنا نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ ہماری طرف آنے کی. آپ کا کام بولنا ہے، بول دو نبی. سدھرتے تو سدھریں دو، نہیں تو ہے زبردست عذاب تیار ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. سوار ہو کے کرو 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 بول کے کروانا آپ کا کام نہیں ہے، نماز پڑھوانا آپ کا کام نہیں ہے، بندگی کروانا آپ کا کام نہیں ہے، خالی بس وارننگ دے دو. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. ہاں خالی بول کے چھوڑ دو مگر چھوٹنے والے نہیں ہیں. الا من تولا و کفر. آپ کی بات سن کر بھی، دین کی بات سن کر بھی جو پلٹے گا نہیں، ایسے ہی جائے گا، میری کمائی، میرا پلان، میرا منصوبہ، مولانا فرصت نہیں جی ہمارے پاس، کہاں بیان سنیں گے، کہاں ذکر کریں گے، کہاں ہمارے پلانا سے ہمارے کو فرصت نہیں ہے. کیا ہمارے کو بزی خالی ہے سمجھ رہے کیا؟ بہت بزی شخصیت ہے ہم، فونا دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، اوقات برباد کرنے سے ہمارے کو فرصت نہیں ہے، کہاں ہے، ہم بہت بزی ہے. تو اللہ برے بول دو نبی میرے، پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، عاجزی بہت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی مڑے گا نہیں، میری طرف نہیں مڑے گا، سچائیوں کا انکار کرے گا، الا من تولا و کفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. کتنا بڑا اللہ ہے وہ تو دیکھ رہے نا اس کا پاور. وہ بڑا اللہ بڑا عذاب دے گا تم کو. وہ آپا جان کا ہاتھ نہیں ہے یوں مارے ویسا. ہمیں بھی مارتے بچوں کو ضد کرے تو وغیرہ، یوں مارتی امی اور کیسا مارے گی. لیکن محمد علی کے مارے گا تو کیسا رہے گا فائٹ. تو کہ اللہ جو مارے گا نا، دیکھو اس کا فائٹ بھی بہت بڑا ہے، عذاب اکبر دیتا ہے وہ. اس نے بہت زبردست تگڑی جہنم بنا کے رکھی ہے، ہوش ٹھکانے ہو جائیں گے تمہارے. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. یہ پورا سین کھینچ کے، اس سین کے پیچھے سے اللہ کی آواز آ رہی ہے. آخری کے جملے سنو. ان الینا ایابہم. ارے کہاں جاتے نہیں ماننے والے، ایک دن میرے پاس پلٹ کے آنے والے ہیں. وان علینا حسابہم. اور ہمارے ہاتھ میں ہم حساب لیں گے ان کا. بچ کے کہاں جائیں گے؟ آپ بہت سمجھانے کی ضرورت نہیں. نبی لعلک باخع نفسک علی آثارہم. ایک ایک گھر پہ بار بار کہیں کو جا رہے آپ؟ کیوں اتنا عاجزی کر رہے آپ؟ آپ شہنشاہ کے قاصد ہیں. آپ شان سے بات کیجئے.
اب حضور کی اپنی رحمت تھی، تڑپ تھی، لیکن اللہ کئی جگہ بولے میرا کلام ہے، عاجزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں جاتے ہیں لوگ بچ کے؟ ان الینا ایابہم، اے پنجو میری طرف ہی آنا ہے ایک دن۔ کہاں بھاگتے بھاگو، کون سی زمین میں چھپتے چھپو، کون سی لوہے کی عمارت میں چھپتے چھپو، کتنے قلعے بناتے بناؤ، جاؤ گے کہاں آخر؟ ہمارے پاس آنا ہے، کب تک ہم کو بلاؤ گے؟ اور حساب ہم لینے والے ہیں، دھوکہ نہیں دے سکتے تم لوگ، بہانے بازی نہیں کر سکتے تم لوگ۔ یہ لہجہ ہے قرآن کا، کائنات پہ غور کیجیے۔ اور کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ کی شان طاقت دیکھنا ہے تو عقل مندوں کے لیے کیا مشکل ہے بول رہے ہیں۔ اگر تم عقل والے ہو، بیوقوف نہیں ہے، تو اطراف کا آسمان و زمین کا نظام دیکھو کتنا بڑا ہے، اور یہ روزانہ جو صبح ہو رہی ہے یہ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ یہ روزانہ جو ہے پورا دن ختم کی جو رات آ رہی ہے یہ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ عقل نہیں ہے تم کو دیکھنے کے لیے؟ تم ذرا صبح کو شام بنا کے دیکھو، شام کو صبح بنا کے دیکھو، پوری کائنات کا منظر ہو جاتا۔ ایک سورج کیا نکلا، بس سب کے اندر کمانے کی دھن آ گئی، جذبہ آ گیا، کسان جا رہا ہے، ملازم جا رہا ہے، پورے لوگوں کا موڈ ہی چینج ہو گیا، کمانے کا بنا دیا ایک سورج نے نکل کے۔ اور رات آ گئی تو سب کا موڈ بن گیا سونے کا۔ اب بیوقوفی سے دن رات کو سب مکس کر لیے، ملٹی نیشنل کمپنیاں بول کے صحتیں خراب کر لے رہے، رات میں جاگ جاگ کے نوکریاں کر رہے۔ تو اتنی بڑی رات پوری دنیا پہ چادر ڈال کے سلا دے رہے، رات آ گئی۔ تو یہ تمہارے عقل کو یہ چیز دستک نہیں دیتی کیا؟ کون ہے بھائی، کون صبح لا رہا ہے؟ وہ صبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، کیا لہجہ ہے دیکھو، سانس۔ اوزون کی جو ہے ہوائیں جب چلتی رہتی ہیں، اوزون گیس ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہتی ہے، آکسیجن بھری ہوئی رہتی ہے صبح کے وقت میں، تو اللہ بولے دیکھو صبح سانس لیتے سو دیکھے کیا بولے، جیسا کوئی زندہ ہے چیز سانس لے رہی ہے نیند سے اٹھ کے، صبح ہوتے ہی کیا تازگی رہتی ہے، کیا فرحت رہتی ہے، صبح سانس لیتی ہے۔ اور صبح اذا تنفس، تو اگر تمہارے اندر عقل ہے تو سب نشانیاں، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، عقل تو سب کو ہے، عقل یوز کرنے والوں کے لیے۔ پوری عقل آٹا ڈال کے بھاؤ پیٹ لگا رہے، یہ عقل زندگی کا مقصد سمجھنے کے لیے نہیں لگا رہے، اللہ کی بڑائی سمجھنے کے لیے نہیں لگا رہے، کمانے کے لیے لگا رہے۔ عقل والے، ایمان والے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل والے وہ ہیں اللہ کی عظمت اور بڑائی کا ایسا سکہ ان کے دل پہ پڑ جاتا ہے کہ ہر وقت اللہ ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں، اتنی بڑائی دیکھنے کے بعد۔ بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد، لیٹے ہیں تو اللہ کی یاد، چل رہے کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد۔ اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے ہوشیار بندے، سمجھدار بندے عقل کہاں یوز کرتے ہیں؟ پوری کائنات میں اللہ کی بڑائی پہ غور کرتے رہتے ہیں۔ کائنات کا مقصد اتنا بڑا کئی کو بنایا ہے، بنانے والا جو آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، وہ ہیں عقل والے۔ سب جگہ میری نشانیاں ہیں، اور غور کرتے کہ کیا رزلٹ پہ پہنچتے ہیں۔ جب بھی کوئی اتنی بڑی کائنات دیکھے گا، اتنا زبردست سافسٹیکیٹڈ نظام دیکھے گا کہ کس طرح سورج چاند سب مل کے چل رہے ہیں، کون ان کو کنٹرول کر رہا ہے، اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو کون کنٹرول کر رہا ہے، تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کھلن رہا تو ایسا نہیں کر سکتا، بہت پلاننگ سے چل رہی ہے۔ تو جو پلاننگ، اتنا بڑا پلانر جو دکھ رہا ہے، وہ ہم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا کیا؟ جو چاہے کرو، اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے، سمجھ رہے ہو کیا؟ چوپٹ راج تو نہیں ہے اطراف، صرف تمہاری زندگی میں چوپٹ راج ہے، اطراف تو پورا ڈسپلن ہے۔ ایک کائنات کا ڈسپلن دیکھ کے میرے عقل مند بندے چمک جاتے ہیں کہ نہیں، اپنی نہیں چلانا ہے، پکڑے جائیں گے ورنہ۔ تو جو بھی کائنات پہ غور کرتا ہے تو کیا رزلٹ پہ آتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اتنا بڑا سسٹم چلانے والے تو ایسے ہی نہیں پیدا کیا ہوں گا، ہم آزاد نہیں رہ سکتے، کوئی پلان ہے تیرا۔ سبحانک فقنا عذاب النار،
اے پاک ذات دوزخ کی آگ کے عذاب سے بچا. جو بھی کائنات پہ غور کرے گا تھرائے گا, جذبہ آئے گا, اے اللہ عذاب سے بچا. عظمت طاری ہوگی تو عذاب کی فکر ہوگی. تو میرے بھائی ہو, یہ غور و فکر کون لوگ کتنا کر رہے بھائی؟ اب اس میں سے بتائیے گزشتہ ایک ہفتے میں اللہ کی کائنات پہ اکیلے میں بیٹھ کے کون کون غور کیے؟ ایسا غور کیے کہ ایک عظمت کی کیفیت طاری ہو گئی. ذرا کون کون غور کیے؟ ہاتھ اٹھاؤ. جزاک اللہ. ایک تو نکلے, اور ایک نکلے, اور ایک صاحب بھی نکلے. کچھ کیفیت طاری ہوئی ہو اللہ کی کائنات پہ دیکھ کے, اور ایک صاحب بھی نکلے. ماشاءاللہ آپ بھی نکلے. ہم لوگ یہ عبادت کو عبادت ہی نہیں سمجھ رہے. ارے اصل تو عبادتیں یہ ہے جو انسان کو بندہ بناتی ہے. خالی نماز, ایسا رکوع سجدے اللہ کی عظمت سے خالی رسمی. ارے اللہ کی عظمت سیکھو تو اللہ اکبر بولتی کانپنا دل. بعد ایسے ہمارے ہسٹری میں ایسے اللہ والے نماز نہیں پڑھاتے تھے انہوں, کیوں بولتے اس میں بعد ایسے خوف خدا والے اللہ اکبر بولتے ان کی طہارت ٹوٹ جاتی تھی. ایسے بھی اللہ والے لوگ گزرے. تو نماز میں جب اللہ اکبر ہم بولتے ہیں تو ایسا کانپنا. تو کائنات کو سمجھو, اللہ کی طاقت کو سمجھو. 60-70 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے 1 منٹ کے لیے غور کرنا. وقت نکالو, تنہائیاں نکالو, جاؤ کہیں جنگل میں جا کے بیٹھو, کہیں کسی پہاڑ پہ جا کے بیٹھو, کبھی کھلے علاقے میں جا کے بیٹھو, کھو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے کائنات. پھر سوال کرو یہ کس کا ہے, یہ کیا بول رہی ہے مجھ سے کائنات, کیا سبق دے رہی ہے. کائنات کی آواز سنو, کیا بول رہی کائنات. سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, کائنات سے باتیں کرنا سیکھو جی. وہ بات کرتی ہے, وہ بولتی ہے, سنو اس کی بات. تنہائی تھوڑا وقت گزارو. بزی پر یار کس دن کے لیے بزی ہے, کتنی دنیا کما کے کیا کریں گے؟ کوئی ضرورت نہیں اتنا سب کمانے کی, اتنا پریشان ہونے کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کیسا شروع ہوتی تھی؟ نیند سے اٹھتے ہی پہلا کام کیا تھا اللہ کے نبی کا؟ نیند سے اٹھتے سیدھا کھلے آسمان کے نیچے چلے جاتے تھے, بستر سے اٹھ کے سیدھا, اور یہی رکوع پڑھتے تھے پورا. ابھی جو پڑھ رہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین, پورا رکوع ہے کہ کائنات پہ نظر ڈال کے میرے بندے کیسا کانپتے ہیں, کیسا عاجزی سے اللہ کو مناتے ہیں. وہ پوری دعا نقل ہو کے پہلے حضور اٹھتے ہی کائنات پہ غور کر کے, وہ تارے, وہ آسمان دیکھ کے خوف سے وہ رکوع پڑھ کے پھر آ کے تہجد میں کھڑے ہو جاتے تھے. اب وہ رب کے سامنے جھک رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, کیسا رو رہے ہیں, بچے کی طرح بلک بلک کے رو رہے ہیں اس کی بڑائی کے سامنے, اس کو منانے کے لیے. روز راتیں ایسی گزرتی تھی اللہ کے سامنے روتے ہوئے. رات کا بڑا حصہ گزرتا تھا روتے. اوپر دیکھ کے پھر اس کو اندر اتارتے تھے. جو باہر آسمان دیکھا, جو عظمت دیکھی, اس کو اندر اتارتے تھے. پھر اللہ کا کلام پڑھ کے اللہ کی بڑائی اپنے اندر اتارتے تھے. تو غور سے شروع ہوتا تھا حضور کا صبح کا نظام. کتنے منٹ باقی ہے صاحب؟ یہ میری تمہید تھی, اصل بیان باقی ہے. کوئی یہ گھڑی والے کتنے منٹ باقی ہے؟ ہاں کیا؟ 8:18. ہمارے حضرت پیر صاحب کا بیان ہے عظمت الہی کا. وہ آپ کی اللہ کی پہچان کتاب میں وہ ہے, سوچنے کا ایک ڈھنگ سکھایا گیا ہے. میں ذرا اس کو آج کھولنا چاہ رہا تھا اس کو پڑھ کے, مگر یہ تمہید میں چلا گیا پورا وقت. تو 18 منٹ ہو رہے ہیں. اب کیا کریں گے؟ چلو آج آپ لوگ جو ہے عشاء کے بعد بھی بیٹھو. پھر یہ اتنا پورا تمہید کے بعد اصل بیان نہیں سنیں گے تو بعد میں پھر مجھے اثر پھر تمہید بولنا پڑے گا. تو ایک سوچنے کا ایک ڈھنگ سکھائے ہیں. ابھی جو ہے اذان کی کب بجے ہوتی؟ 18 منٹ ہو گئے. ہاں خیر ٹھیک ہے, جتنا ہو جائے. اذان کے 5 منٹ تک سنیں گے, اس کے بعد پھر اڑ جائیں گے. اس کے بعد پھر عشاء کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کی چستی رہی تو بولیں گے. بہت ضروری ہے یہ, بہت صاحب. یہ نہیں سیکھنے سے, یہ چیز عمل نہیں کرنے سے, عظمت پہ غور کرنے کا سلیقہ نہیں آنے سے شیطان ہم کو کھلونا بنایا ہوا ہے. اللہ کے حکم کی کوئی عزت ہی نہیں ہے دل میں.
تو تو آج کل ماشاءاللہ ہم لوگ سب سائنس کا سبجیکٹ تو سب پڑھتے ہیں، 10ویں تک تو سب پڑھے ہوئے رہتے ہیں. تو سائنس پڑھنے کی وجہ سے بہت آسان ہو جاتا ہے اللہ کی عظمت کو سمجھنا. اللہ کی معرفت سائنس کے واسطے بہت آسان ہو جاتی ہے سائنس پڑھے ہوئے آدمی کو، اس کو اگر یوز کرے تو آدمی بیٹھ کے پہلے اپنی ذات سے سوچنا شروع کرنا کہ مجھے بنانے والا کتنا کمال والا ہے بول کے سوچنا. جس نے مجھے بنایا، انسان کو بنایا، انسان کیسی عجیب ہستی ہے، کیسی عجیب چیز ہے. اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی زبردست سائنس ظاہر ہوتی ہے، اس کا کمال ظاہر ہوتا ہے. انسان کے اندر ہے 5 فٹ کا، مگر پوری کائنات اس کے اندر ہے. بعض جو ہے علماء تقریر کر کے بتاتے آسمان کی مثال انسان کے جسم میں کیا ہے، جنگلوں کی جگہ انسان میں کیا ہے، پہاڑوں کی جگہ کیا ہے، دریاؤں کی جگہ کیا ہے، سورج کی جگہ کیا ہے، چاند. پوری دنیا عالم اصغر بولتے انسان کو. باہر جو بڑی دنیا ہے نا اس کو کنسائز کرے تو حضرت انسان، پوری اندر دنیا ہے. ہم بیوقوف کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہم کیا ہے، کھلا ہی نہیں، میں کیا ہوں آج تک نہیں کھلا، اسے اپنی قیمت نہیں سمجھے. تو ایک مثال جیسے آنکھوں پہ غور کرو آپ. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسی آنکھ دی، اتنی بہترین آنکھ ہے یہ ہماری. اس کی دیکھنے کی صلاحیت ایسی ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھتی ہے تو اس کی پوری خوبصورتی کو محسوس کرنے والی نظر ہے. اس کی ناک کیسی ہے، اس کی آنکھ کا ڈیزائن کیا ہے، پلکوں میں کیا نزاکت ہے، آنکھ کی پتلی کے اندر کیسی سفیدی ہے، اور کالا پن ہے تو کتنا کالا پن ہے، دیدہ اس کا کیا سائز کا ہے، کیسا کھل رہا، ناک کیسی اس کی سطح ہے، پیشانی کیسی ہے. ہماری نگاہ باریک باریک حسن کو دیکھتی ہے، محسوس کرتی ہے کتنا حسن ہے اس کے اندر. ایسی نہیں کہ چیز ایسی ادھوری نظر آ رہی. اب ایسی نظر باقی مخلوقات کی نہیں ہے. سانپ کو بھی نگاہ ہے، شیر کو بھی نگاہ ہے، جنگل کا بادشاہ ہے شیر، اس کو بھی بڑے بڑے دیدے. اور ہاتھی تو تبڑا ہاتھی ہے، اس کو بھی نگاہ ہے. مگر یہ شیر ہو یا ہاتھی ہو یا سانپ ہو، جب کسی کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہ نظر ہی نہیں آتا اس کی ناک کیسی ہے، اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی خوب، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. کیا کہ ایک چیز ہے بول کے نظر آتا، اتنا ہی نظر آتا. ہاتھی ہے اتنا بڑا، اس کو سامنے والا کتنا خوبصورت اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، شیر کو پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے وہ بیوقوف جو ہے اب جا رہا، سمجھو وادیوں کے بیچ میں سے جا رہا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ادھر گلاب کی کیاری ہے، ادھر چمپا ہے، ادھر چمیلی ہے، ادھر موگرا ہے، اور ادھر جو ہے آبشار، نیاگرا آبشار گر رہا ہے، آسمان نیلا نیلا ہے، برف کے گالے اڑ رہے ہیں. شیر کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، خاموش دم ہلا لیتے ہوئے، غلاظت چھوڑ لیتے ہوئے جاتے رہتا. اسے کچھ پتہ نہیں یہ چشمہ کتنا اچھا ہے، یہ خوشبو کتنی آ رہی ہے، یہ پھول کے تو کچھ پتہ نہیں چلتا اس کو. اس کی نظر میں یہ صلاحیت نہیں ہے. یہ جھرنے میں کتنا حسن ہے شیر نہیں سمجھ سکتا، یہ پھول میں کیا لطافت ہے شیر نہیں سمجھ سکتا. یہ ہماری آنکھ کا کمال ہے. جو چیز دیکھے واہ کیا ہے وہی بولتا آتا. یہ ہماری آنکھ میں یہ کمال ہے. اگر شیر کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیے، اس لیے نہیں دیے کہ اگر شیر کو اتنی حسن کو پہچاننے والی نگاہ دیے تو بیچارہ ہرن کیسا کھاتا تھا. زیادہ تو ہرن ہی ملتی آسانی سے. اب ہرن اتنی خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں کتنی، لوگ جو ہے حسن کی مثال دینا ہے تو ہرن کی آنکھ سے دیتے. اس کی ٹانگیں کتنی خوبصورت، اس کا ڈیزائن کتنا خوبصورت. اب بدماش پکڑ کے غب غب کھا جاتا ہوگا. بدماش بولنا غلط ہے، نکل گیا منہ سے ایسے ہی. اگر ہرن کتنی خوبصورت ہے شیر کو سمجھ میں آتا تو بیچارہ مار نہیں سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا. اس لیے اس کو وہ اسی نظر دے. ہم لوگوں کو بھی نظر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کرے، وہ بھی لمیٹڈ دیے، اور زیادہ مائکرو دے دیے. تو دہی لا کے دیے تو ابا میں نہیں کھاتا، سب کیڑے کیڑے بولتے تھے. اگر ہم کو کیڑے نظر آتے ہیں دہی کے اندر کے، سمجھے، پانی کے اندر جو کیڑے ہیں، ہر جگہ کیڑے کیڑے، اندر باہر سب کیڑے کیڑے. ہماری نظر میں کیا دیکھے تو دیکھ حسن دیکھ سب دیکھ، مگر کیڑے نہیں دکھاتا تیرے کو. ہے کیڑے جہاں کھا رہے جا رہے تو، مگر نہیں تو جینا مشکل ہو جاتا تھا. تو نظر ہے تو اتنی بہترین نظر ہے جو پوری خوبصورتی کو جانچ کر سکتی ہے. اور ہماری گفتگو کیسے کمال کی ہے.
آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی جو صلاحیت دی ہے، کیا کیا بولتا ہے آدمی، کیسا کیسا بولتا ہے آدمی، کتنے مضامین ادا کرتا ہے، کتنے جذبات ادا کرتا ہے انسان. دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک سوراخ میں سے آواز آ رہی، ایک زبان ایسا نہ آ جائے، مگر کیا کیا بول رہا آدمی. اب بٹھا کے اتنی دیر سے میں تقریر کر رہا ہوں، آپ لوگ یوں سن رہے. شیر کو بٹھائے تو ایسا تقریر کر سکتا کیا؟ ہاتھی کو بٹھائے تو کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. انسان کی زبان میں کیا کلام ہے انسان کا. غصے میں آیا تو الگ اسٹائل، خوشی میں آیا تو الگ اسٹائل، لہجہ ہی بدل جاتا ہے اس کا بات کرنے کا. کیا کیا باتیں بولتا، کتنے پیارے الفاظ بولتا، سمجھے. بیوی کو پٹانا ہے تو کیا کیا بولتا اکیلے میں. بچے پہ پیار آیا تو کیسی کیسی باتیں بولتا. کسی کے مذاق اڑانا ہے تو کیسے کیسے جملے بولتا، کیسا دیدے نچاتا. حیران ہو جاتا ہے تو کیسی آواز نکالتا ہے. روب ملانا، ایک زبان میں کتنے انداز ہے، ہزاروں انداز ہے. وہی آپ بیل کو دیکھو، دوسرے جانوروں کو دیکھو، ان کی بات کیا ہے، کچھ اشارے رہتے، امبا امبا کرتے رہتا، اس میں 2-3 پیغام رہتا اس میں. کیا بیل گائے کو اٹھا کے محبت کی باتیں کر سکتا کیا؟ اس کے پاس وہ کلام ہی نہیں ہے، وہ گفتگو ہی نہیں ہے. ہمارے پاس کتنے قسم کی گفتگو ہے ہماری. کیسا بنائے اللہ تعالیٰ انسان کو. روز رات دن یوز ہونے سے ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا، ورنہ یہ کتنا عجوبہ ہے جو ہم بچوں سے بات کرتے ہیں، امی سے بات کرتے ہیں تو جی عجیب ادب کا، محبت کا الگ انداز. تو آدمی پہلے اپنی صلاحیتوں پہ غور کرے. اذان کا جواب دیجئے، بہت فضیلت ہے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. تو اللہ تعالیٰ کا کمال اپنی ذات پہ غور کرو. اندر ہم کتنے بھی لائٹ ڈال کے دیکھے تو منہ میں کیا ہے صاحب؟ خالی گوشت ہے نا، گوشت کی چیزیں ہیں، مگر کیسی کیسے نغمے نکل رہے اس میں. نعتیں پڑھے تو کیسا مزہ آتے رہتا. کیسی کیسی آوازیں، گانے والیاں، گانے والے، کیسی کیسی آوازیں. دیکھے تو کیا ہے، خالی گوشت ہے. گوشت کا ایک حصہ ہے، اس میں سے بہترین آوازیں نکل رہی. گوشت کا ہی ایک حصہ یہ زبان ہے، ہزاروں مزے چک کے بتا رہی. میٹھے کا مزہ الگ، کھٹے کا مزہ الگ. دیکھے تو گوشت کا ٹکڑا ہے، کتنے مزے بتا رہی. وہ کیسی صلاحیت گوشت کے ٹکڑے میں پیدا کر دی. بھائی گوشت ہی کا ایک ٹکڑا ہے، یہاں کا کان کا پردہ کتنے قسم کی آوازیں الگ الگ کر کے ہم کو بتا رہا ہے. کیا کمال ہے اللہ کا. گوشت کو کیا کیا کر دی. اچھا یہ بھی گوشت ہی ہے، کھال. ہمارے چہرے پہ جو ہے یہ بھی کھال ہی ہے نا، چمڑا. مگر چہرے کے چمڑے کے کمال پہ آپ غور کریں. دیکھیں میں چمڑا ہے نا، مسکرائے تو کیسا سین بن جاتا ہے یہ چمڑے کا. مسکراتے ہی چمڑا چمڑا ہی، مگر ایک عجیب مٹھاس. محبت سے بات کرے تو عجیب مٹھاس چہرے پہ آ جاتی. نفرت سے کسی کو دیکھتے تھے وہی چمڑا ہی ہے، مگر چہرہ دیکھو تو ڈر ہوتے رہتا. صرف چمڑا ہی ہے نا، دیکھتے ڈر ہوتے رہتا. حیرت سے دیکھ رہا ہے چہرہ تو یہ چہرے کا سین الگ آتا.
دیکھنے کو چمڑا ہی ہے مگر سین بدل گیا. کسی کو لبھا رہے تو سین بدل گیا, کسی کا مذاق اڑا رہے تو سین بدل گیا. کتنے رنگ یہ پردے پہ آگے جاتے, اسکرین پہ جیسے آتے نہ ہے, دیکھنے میں چمڑا ہی ہے مگر کتنے منظر دکھا رہا ہے. یہ کمال ہے نہیں, کبھی بیٹھ کے سوچے. یہ چمڑا نہیں بتاتا, پھر مسکراؤ ہنسو غمگین ہو, یہ چمڑا نہیں بتاتا. یہ چمڑا کیا کیا بتاتا ہے. تو کچھ اللہ کا کمال سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا, کیا چیز ہے اللہ. اللہ اکبر. اور سب سے بہترین چیز تو عقل دے دی آدمی کو. ایسی عقل ہر چیز کا توڑ. سمجھے, اتنا بڑا شیر آیا تو بھی اس کو قابو کیسا کرنا اس کی عقل سمجھائی تھی. شیر پہ سوار ہو جاتا, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں, نہ وہ طاقت ہے نہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک شیر مارا تو ٹکڑے ہوا, مگر وہ شیر کو کیسا پنجرے میں لانا, اسے پھنسانا کیسا, اس کو سرکس میں لا کے نچانا کیسا, وہ بھی جانتا. وہ بھی آگ کا ایک رنگ بنا کے اس کو آگ لگا کے شیر کو بولتا چل کود بولتا, اس پہ تو کودتا. کیا کمال ہے انسان کی عقل میں. سمجھے, وہ شیر بیچارہ جو ہے, سمجھے, اتنی بڑی طاقت ہے مگر ایک پان کا بیڑا بنا کے نہیں کھا سکتا انہیں. وہ کچا گوشت کھاتے رہتا, ذرا بھائی ذرا فرائی کر لیے تو مزہ آتا, تھوڑا مسالہ ڈالے تو مزہ آتا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کو. کچا کھاتے رہتا, وہ کیا مزہ آتا. اب انسان دیکھو وہی گوشت کے کتنے ڈشاں بنا رہا ہے, خالی کھا رہا ہے. یہ عقل کا کمال ہے. ایسی عقل دے دی, لاجواب عقل ہے. بسترے کیسے کیسے ڈیزائن کیے, دیکھو یہ صوفہ کیا ڈیزائن کا, بیچارہ ہتھی کبھی بنایا نہیں بنا سکا. ایک عقل دے کے کیا ایک دنیا سجا دی اللہ تعالیٰ. کیا کیا بناتے جا رہا, کیا کیا بناتے جا رہا. کیسی بلڈنگیں, کیسا فرنیچر, کیسا سامان, عقل ہر بڑھاتے ہی چلے جا رہا. کیسی کیسی ایجادات ہے, کیسی کیسی گاڑیاں وجود میں آئی. سیل فون ایک عجوبہ ہے, کر لو دنیا مٹھی میں. سیل فون کتنا بڑا عجوبہ ہے صاحب. سب انسان کی عقل کا کمال ہے. باریک سے باریک حقیقت کو پکڑتی ہے, اصول نکالتی ہے, نئے نئے اصول بناتی ہے. کیا عقل اللہ تعالیٰ, کیسی ایجادیں. دیکھنے میں کیا ہے, پھر $6 کا ہے بولتا ہے ایک سائنٹسٹ. انسان میں جتنا میٹیریل لگا ہے نا, انسان کے اندر جتنا بیسیکلی جو میٹیریل لگا ہوا ہے, کتنی آکسیجن ہے, کتنا جو ہے اس کے اندر کاربن ہے, کتنا اس کے اندر, اس کی ریٹ دیکھے تو وہ پورا مال خریدے تو $6 میں آتا ہو کہ لکھا, جس سے انسان بنا ہوا ہے. یہ $6 کا انسان کیا کیا کر رہا دنیا کے اندر. منی کا خطرہ دیکھے تو متلی آتی گندا, اس سے ڈاکٹر صاحب پیدا ہو گئے, اس سے اکبر اعظم پیدا ہو گیا, اس میں سکندر اعظم فاتح پیدا ہوا منی کے خطرے سے. کمال ہے کہ نہیں اللہ کا. یہ سب چیزیں سوچنے کی ہے نہیں, ہولوں کی طرح بیل کی طرح گزرنے کے واسطے ہے کیا انسان. خالی عقل اسی واسطے ہے کہ اور کیسا کماؤں. نہیں, یہ بھی کہ اللہ کی طاقت کیا ہے, میرے اللہ کو میں پہچانوں, اس کے لیے نہیں ہے عقل. اور پورا مرحلہ کیسا کیسا ذات سے بڑھ کے کیسا سوچنا ہے. آپ لوگ اور فریش ہے تو عشاء کے بعد کھانے کے بعد بولوں گا, نہیں تو پھر کبھی. یہ سب سے بڑی عبادت ہے دوستو, اللہ کے کمال کو سوچنا. ایک اچھا, آپ کے ساتھیوں میں ایک ایسا ساتھی ہے, ذرا مثال سے سمجھنا. آپ کا ایک ساتھیوں میں ایسا ساتھی ہے کہ آپ کے پورے مزاج کو سمجھتا, آپ کے پورے کمالات کو سمجھتا, آپ کہاں کہاں پڑھے, کہاں کون سے ڈگریاں آپ حاصل کیے, کتنی شان سے آپ کاروبار چلا رہے, آپ کے گھر میں آپ کا کیا مقام ہے, آپ کی کیا صلاحیتیں ہیں. ایک آپ کا دوست ہے, وہ آپ کے پورے کمالات کو سمجھتا ہے. وہ سمجھ کے بولتا ہے آپ کو کہ کریم بھائی آپ تو آپ ہے. تو اس کے جملے کو آپ کیا قیمت دیتے ہیں. اور ایک بدھو قسم کا آدمی, کون کی جانتا نہیں, کرتا نہیں, کچھ بھی نہیں, بیوقوف قسم کا کوئی بچہ جو ہے کچھ بھی نہیں جانتا, خالی کچھ تو پیسے سے لینے کے واسطے. صاحب آپ کیسے ہیں بولے تو آپ کو سننے میں مزہ آتا. آپ جانتے نہیں, میرے کو جانتا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں, خالی بول رہا. آپ کو مزہ اس وقت آتا جو آپ کو پورا جاننے والا جب ایک جملہ بھی بولتا ہے تو آپ کا جملہ, اس جملے سے آپ کو مزہ آتا ہے, اس کی آپ زیادہ قیمت دیتے. ہم لوگ اللہ کی عظمت کو پورا سمجھے بغیر ایسے خالی نمازیں پڑھ رہے نا, اللہ کو مزہ نہیں آتا.
ارے یہ حولہ کچھ سمجھتا ہی نہیں میرے کو، رکوع سجدہ کر رہا ہوں مگر خالی دیکھا دیکھی کر رہا ہوں. اور یہ دیکھو عبد الرحیم ہے کیسا سمجھا ہوا ہے میرے کو، رات دن میرے کمالات دیکھ رہا ہے. یہ جب کہتا ہے اللہ اکبر بولتے ہیں ہاں یہ سمجھ کے بول رہا ہے اللہ اکبر، میری بڑائی کیا ہے یہ جانتا ہے. اس لیے جو لوگ سائنسی علوم کے ذریعے سے یا اپنی معلومات کے ذریعے سے اللہ کی پہچان کو بڑھاتے ہیں، ان کی عبادتوں کا ثواب لاکھوں گنا بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ جب وہ کہتے ہیں اللہ اکبر تو وہ پوری شانوں کو سمجھ کے کہتے ہیں. اسی لیے اللہ والے جن کے اوپر اللہ کی معرفت کھلی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے کمالات کھلے ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی 2 رکعت کو کئی کروڑ رکعت کے قیمت کے طور پہ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو سمجھے ہوئے ہیں. اور اللہ اتنا دماغ دے کے یہ مخلوق اسی لیے پیدا کرتے. جو لیعبدون ہے اس کا ترجمہ ابن عباس نے کیا لیعرفون، میں یہ مخلوق بنایا ہی اس لیے، میں اللہ چاہتے کوئی میرے کو پہچاننے والے رہنا بول کے تھا آپ کو، اللہ تعالیٰ کو کوئی تو پہچاننے والے ہونا چاہیے. فرشتے وہ عبادت کر رہے ہیں ان کے نیچر میں ہے. اللہ بولے تھے کوئی اچھا سمجھ کے میری عبادت کرنا، وہ سمجھ کے عبادت کرنے کے واسطے ہم کو پیدا کرے. تو اس واسطے اللہ کی معرفت، اللہ کی سمجھ کیسے پیدا کرنا چاہیے اس میں دماغ لگائیے. آپ یہ سب اسٹائل آپ سیکھیے، اس کے بعد آپ کی عبادت اللہ کے پاس پھر اس کا مقام بڑھ جائے گا. تو اللہ کی عظمت کو سمجھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. نماز کی تیاری کریں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.